میں نے جتنا بھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس سے اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ دکھ انسان کی فطرت ہے اور سکھ، پیس، خوشی، اطمینان انسان کو بہت محنت سے کمانا پڑتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا میں ٹھیک سمجھی ہوں؟ آپ بالکل الٹ سمجھی ہیں۔ خوشی اور سکون آپ کی فطرت ہے، یا کہہ لیں زندگی کی نیچر ہے، اور دکھ سارے کا سارا مصنوعی ہے۔ یہ آپ ہیں۔ اس لمحے میں آپ نے سانس لی، اس سانس لینے میں کیا دکھ ہے؟ اس وقت سورج چمکا، پرندے چہچہائے، کونپل پھوٹی، اس میں کہاں سے دکھ ہے؟ اس پل میں آپ کا دل دھڑکا اور خون جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچا، اس میں کون سا دکھ ہے؟ دوسری طرف اس کو دیکھیں جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ نے جمع کیا ہے، اپنا مائنڈ، اپنی انا، ایگو، جس میں سارے کا سارا ہی دکھ ہے، یا پریشانی، یا ماضی یا مستقبل۔ دکھ تمہاری کوشش کا نتیجہ ہے، خوشی تو بلا وجہ ہے، فطری ہے۔ دکھ تمہاری محنت کا کمایا ہے، ایگو کی کمائی ہوئی بلا۔ اسی لیے تو انا دکھ کو کبھی نہیں چھوڑتی ہے۔ انا خوشی کو چھوڑ سکتی ہے، دکھ کو آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ مجھے پتا ہے یہ بات تمہیں چونکائے گی، تم سوال کرو گے کہ کیا ہم پاگل ہیں جو دکھی رہنا چنیں، فطری خوشی کو چھوڑیں اور مصنوعی دکھ کو پالیں، جنت کو چھوڑیں اور جہنم کو پائیں؟ مگر میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات چاہے جتنی بھی الٹی لگے مگر ہے ایسا ہی۔ تم خوشی بھول جاتے ہو اس لیے کیونکہ وہ تمہاری فطرت ہے۔ یاد رکھو، جو پاس ہوتا ہے اسے تم ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ فرض کرو تم ایک امیر آدمی ہو، وہ امیر آدمی کے جیسا امیر آدمی ہونے کے لیے پوری دنیا بھاگ رہی ہے، مگر تم پیدائشی ویسے امیر ہو، تو تمہیں اس امیر ہونے کی دن میں کیا کسی بھی وقت خوشی ہوتی ہے؟ وہ امیر ہونے کی خوشی جسے پانے کے لیے ایک دنیا دوڑ رہی ہے۔ اور چاہے اس کو الٹ کر کے دیکھ لیں، دنیا میں کتنے امیر آدمی ہیں کہ جو غریب آدمی کی سادہ زندگی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، مگر دوسری طرف یہی غریب سادہ زندگی گزارنے والے کے لیے کیا یہ غربت، یہ سادگی باعث خوشی ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو آنکھ سے نابینا ہیں اور آنکھ مل جانے کی خوشی کسی بھی خوشی سے ان کے لیے بڑھ کر ہے، مگر انسانوں کی اکثریت کے پاس یہ آنکھ موجود ہے، لیکن کیا اس سے انہیں خوشی مل رہی ہے؟ جو ٹانگوں سے معذور ہیں اور چل نہیں سکتے، ان کی ساری خوشی دوڑنے بھاگنے میں چھپی ہے، مگر لوگوں کی عظیم اکثریت بھاگ دوڑ رہی ہے، مگر کیا یہ بھاگ دوڑ انہیں کوئی خوشی دیتی ہے؟ جو بھی فطری ہے، جو بھی تمہارے پاس ہے، وہ تمہارے لیے اہم نہیں ہے، تم اسے آسانی سے بھول جاتے ہو۔ اسے بھول کر ہی انا کو پالا جا سکتا ہے۔ انا وہ تمہیں بھلوائے گی، تبھی اپنا ہونا ثابت کر سکے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ سانس اہم ہے یا بینک میں 1 کروڑ روپیہ ہونا؟ تم کہو گے سانس، مگر اس سانس پر کتنی کوئی دیر تمہارا دماغ غور و خوض کرتا ہے، کتنی دیر اسے تم توجہ کا مرکز بناتے ہو، کتنے منصوبے اس سانس کے لیے بناتے ہو، اور بینک بیلنس کے بنانے پر کتنا کوئی فوکس ہے۔ یہ انا کی فطرت ہے، اس کی دلچسپی ہمیشہ اس میں ہے جو دور ہے، اور یہ ہمیشہ تمہیں بھلائے رکھتی ہے اس چیز سے جو تمہارے پاس ہے۔ کبھی غور سے تم نے خود کو دیکھا ہے؟ تم سب سے زیادہ خود کو بھولے ہوئے ہو، کیونکہ خود کے تم ہر وقت قریب ہو۔ دوسروں کے نام، موبائل نمبر، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رویے سب یاد ہیں۔ دوسرے کیا غلط کر رہے ہیں تمہیں سب پتہ ہے۔ دوسرے میں کیا اچھا ہے یہ تم جانتے ہو۔ دوسرے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا نفسیاتی مسائل ہیں تم سب جانتے ہو۔ ملک کے کیا مسائل ہیں، حکمران کہاں غلط جا رہے ہیں، ملک کے سیاسی، معاشی، سماجی مسائل کا حل کیا ہے تمہیں سب پتہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کیا رول ہونا چاہیے، امریکہ اور دوسری سپر پاورز کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے تمہیں سب پتہ ہے۔ اسلامی ملکوں کو مل کر کیا کرنا چاہیے یہ تمہیں پتہ ہے، مگر تم کون ہو؟ تم کہاں غلط جا رہے ہو؟ تم میں کیا غلط ہے؟ تمہارے رویوں میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ایکشن اور باتوں میں کیا پرابلمز ہیں؟ ان کا تمہیں پتہ نہیں۔ سائنس، تاریخ، فلسفہ، ازمز کیا کیا تمہیں یاد نہیں؟ انسان پر کیا بیتا، فلسفے کی تاریخ کیا ہے، سائنس کی ہسٹری سب جانتے ہو۔ تم پر کیا بیت رہی ہے اس سے انجان ہو، تمہیں سب پتہ ہے،
بس یہ پتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم سماجی جانور ہو، کوئی کہتا ہے تم سوچتا دماغ ہو، کوئی کہتا ہے تم میٹر ہو، مادہ، کوئی کہتا ہے تم روح ہو، کوئی کہتا ہے تم بولتی مخلوق ہو، کوئی کہتا ہے تم ذہین جانور ہو، کوئی کہتا ہے تم جنسی درندے ہو۔ بھئی تم آخر ہو کیا؟ اس ایک چیز کو چھوڑ کر انسان آلموسٹ سب جانتا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ دنیا کن عناصر سے مل کر بنی ہے یہ تم جانتے ہو، تم کس چیز سے مل کر بنے ہو یہ نہیں جانتے۔ ساری تاریخ انسانی ازبر ہے، خود پر کیا بیتا وہ یاد نہیں۔ ستارے دیکھ کر ان کا نام بتا دیتے ہو، مگر تم کون ہو یہ نہیں جانتے۔ چاند مریخ پر جانے کی خواہش ہے، مگر جس نے جانا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ عزیز خاتون، دکھ کسی کی بھی نیچر نہیں ہے، مگر ہر ایک نے دکھ کو نیچر بنا لیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ خوشی ہماری نیچر ہے، ہمارے ہونے کا ڈھنگ ہے، مگر یہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس سے چوک جاتے ہیں۔ تم جب سانس باہر خارج کرتے ہو تو تمہارے جسم کا ایک ایک خلیہ مرنے لگتا ہے، آکسیجن کو ترسنے لگتا ہے، اور جب سانس اندر لے جاتے ہو تو ایک ایک خلیہ خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ یہ رقص تمہیں نظر نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے اتنے قریب ہے کہ تم دیکھ نہیں پاتے۔ یاد رکھنا، چیزیں صرف بہت دور ہوں تو تب ہی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس وقت بھی تمہاری حصیں بیکار ہو جاتی ہیں جب یہ بہت قریب ہوں۔ یہ موبائل ہے، اس کو 1 کلومیٹر دور رکھ دیا جائے تو بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور اگر اسے تمہاری آنکھ کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ پھر بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہر اندر جاتی سانس تمہارے ایک ایک خلیے کو خوشی سے رقصاں کر دیتی ہے، اور تم انہی خلیوں سے مل کر بنے ہو، تو تم کیوں محو رقص نہیں ہو؟ کیونکہ تم یہاں ہو ہی نہیں، تم تو ہو دماغ میں، مردہ سوچوں میں، یہاں ماضی کی تلخ یادیں ہیں یا مستقبل کی پریشانیاں ہیں۔ خوشی تمہارے اتنے قریب ہے کہ اپنے قریب ہونے کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آتی۔ کبھی اندھوں کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو تو اپنی آنکھ ہونے کی خوشی تمہیں ہوگی۔ کبھی ٹانگ سے معذور لوگوں کی محفل میں بیٹھو تو ہی تمہیں اپنی ٹانگوں کے ہونے کی خوشی محسوس ہوگی۔ کبھی ہاسپٹل میں ہوتے ہو اور اتنے سارے بیماروں کو دیکھتے ہو، اس وقت اپنے صحت مند ہونے کی خوشی تم محسوس کرتے ہو۔ تم اپنے اتنے قریب ہو کہ اسی قربت کی وجہ سے خود کو جاننے سے، دیکھنے سے محروم ہو۔ اسی لیے ہی تو تم کہتے ہو کہ دکھ انسان کی نیچر ہے۔ مچھلی پانی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ سمندر کیسا ہے یا کیا ہے۔ ہاں، جب کوئی ماہی گیر اسے پکڑ کر پانی سے باہر لاتا ہے تب وہ جان پاتی ہے کہ زندگی اور خوشی نام کا پانی میرے کتنے قریب تھا۔ یہ بوڑھے جو جوانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کو صحت جیسی نعمت حاصل ہے، مگر جب وہ جوان تھے تو کیا انہیں صحت نام کی اس نعمت کی کوئی خوشی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تب تو وہ سارا وقت اس صحت کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے۔ اب صحت سے فاصلہ ہوا تو صحت میں خوشی اور نعمت نظر آ رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ دکھ جھوٹ ہے جو تم نے اوڑھ رکھا ہے۔ جب تم بہت دکھی ہو اس وقت بھی کبھی غور کرنا، تم میں کچھ اس وقت بھی ہوتا ہے جسے دکھ نہیں چھو رہا ہوتا۔ جھیل کی سطح پر لہریں تلاطم خیز بھی ہوں تو اس وقت بھی جھیل کی تہہ میں موجود سکون کو کچھ نہیں ہوتا۔ سو یہ غلط نتیجہ ہے کہ دکھ تمہاری فطرت ہے اور خوشی کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ بات اس سے الٹ ہے، خوشی تمہاری فطرت ہے اور دکھ تم محنت سے کماتے ہو۔ تم کون ہو یہ تم کیسے طے کرتے ہو؟
ये तय करती है एक चीज़ कि दूसरे, सोसाइटी तुमसे कैसे ट्रीट करती है, तुमसे कैसा रवैया रखती है, तुम्हारी क्या तस्वीर बनाती है। तुम में से बहुत होंगे जो ये शिकायत, ये शिकवे, गिले करते हैं कि दूसरे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे तस्लीम नहीं करता, एप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुझे कबूल नहीं करता, कोई मुझे मौका नहीं देता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझसे कोई प्यार से बात करे या इज्जत करे तो उसके पीछे भी उनके कोई मकासद होते हैं, कोई काम होता है जो मुझसे निकलवाना होता है, मुझसे फ़ायदा उठाते हैं, मेरा इस्तेहसाल करते हैं। ये है माइंड मेड वो स्टोरी जिसे आप मैं हूँ कहते हैं। तुम कौन हो, हु यू आर, इस सब को तुमसे बाहर की चीज़ें तय करेंगी, तो फिर तुम्हारा कंट्रोल कभी तुम पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमको तय करने वाली सारी चीज़ें अगर बाहर की हैं और बाहर की सारी चीज़ों पर तुम्हें पूरा कंट्रोल मिल जाए तो बस उसी सूरत में ही तुम मुतमईन हो सकते हो, लेकिन ये अमली तौर पर नामुमकिन है। तुम कौन हो ये तो कतई नहीं हो जो तुम खुद को समझ रहे हो। ये बुनियादी तौर पर तुम्हारे बारे में तुम्हारा एक तसव्वुर है और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में मौजूद एक स्टोरी है, एक कहानी, और कुछ नहीं। अपने बारे में यही गलत तसव्वुर, यही मिसपरसेप्शन है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी के सारे तजर्बे को अलमनाक कर दिया है। इंसान को गौर से देखो, ये दुख में डूबा है, इसके पास कुछ है या नहीं ये परेशान है। लोगों के पास बहुत से रिश्ते हैं, वो परेशान हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल तन्हा हैं, रिश्तों को तरस रहे हैं, वो भी परेशान हैं। ये मिसपरसेप्शन एक ऐसी चीज़ है, अपने बारे में अपना ये गलत तसव्वुर एक ऐसी बला है जो लोगों के सारे रिश्तों को, ज़िंदगी के सारे तजर्बे को भद्दा कर देता है। ऐसे लोगों के साथ बुनियादी मसला क्या है, ज़रा इसे समझने की कोशिश करें। ये लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि इनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है और इसी वजह से दुनिया भी इन्हें वो नहीं देती जो ये चाहते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि दुनिया की परवाह ही क्यों की जाए, दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है। ये वो लोग हैं जो अपनी माइंड मेड स्टोरी के साथ एक हो गए हैं, आइडेंटिफाइड हो गए हैं। इनका सारा एहसास ज़ात, सेंस ऑफ सेल्फ इसी स्टोरी पर खड़ा होता है। ऐसे लोगों के बारे में असूल के तौर पर एक बात जहन में बिठा लें कि ये लोग ज़िंदगी की हर सिचुएशन को अलमिये में, दुख में ढाल देने की सलाहियत रखते हैं। ये जल्द या बदेर अपना हर रिश्ता गारत कर लेते हैं। याद रखें, अना बहुत सी चीज़ों के ज़रिए अपना तहफ़्फ़ुज़ करती है, जैसे गुस्सा, लालच, एहसास से महरूमी, पछतावा और एहसास से किल्लत। ये जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, इनकी अना को एनर्जी मिलती है एहसास से किल्लत से, कमी के एहसास से। ये एहसास किल्लत चाहे फिर दौलत की कमी का हो, शनाख्त या मोहब्बत की किल्लत का हो, मुसलसल अगर रहे तो फिर यही एहसास हिस्सा बन जाता है तुम कौन हो का। तुम फिर अपने होने में, अपनी हस्ती में कमी महसूस करते हो, और जिसमें किल्लत का एहसास तख्लीक हो जाए उसके लिए ज़िंदगी में कुछ भी हो, कमी का एहसास कभी नहीं जाता। फिर ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया ही यही बन जाता है कि जो अच्छा है वो नज़र ही नहीं आता, सिर्फ कमी नज़र आती है। फिर ये किल्लत चीज़ों से मुताल्लिक़ रहती ही नहीं, ये तुम्हारे होने का, ये मैं हूँ के तसव्वुर का हिस्सा बन जाती है। एक गरीब आदमी अपनी दौलत को कम कहकर दौलत कमाने निकले तो उसके सफ़र को गौर से देखना। वो लखपति होगा तो उसकी नज़र उस कामयाबी पर रहेगी ही नहीं बल्कि करोड़पति पर होगी, क्योंकि किल्लत की ज़बान में उसकी अना ने बात करनी सीख ली है। वो करोड़पति बनकर अरबपति को देखता रहेगा। मसला
اگر دولت کی کمی یا زیادتی کا ہوتا تو وہ دولت کے زیادہ یا کم ہو جانے سے حل ہو جاتا، مگر مسئلہ تو ہے انا کے احساس سے قلت کا، جو جانتی ہی قلت کی زبان ہے۔ یاد رکھیے گا میری ایک بات کہ زندگی میں چاہے دولت، چاہے محبت، چاہے پہچان، چاہے توجہ، کچھ بھی چاہیے اور زیادہ چاہیے تو اصول بس ایک ہوگا، اور وہ اصول ہے زندگی میں جو اچھا ہے، جو حسن ہے، اس پر نظر رکھنا شروع کر دو۔ جب تم حسن کو دیکھتے ہو، اچھائی کو فوکس کرتے ہو، فراوانی اور امیری کو نظر میں رکھتے ہو، تو جس چیز پر فوکس ہوتا ہے وہی چیز پھر تمہاری سٹوری کا حصہ بنتی جاتی ہے۔ یہ ہے مائنڈ کی پازیٹیو کنڈیشننگ۔ ایک حقیقت اپنے ذہن میں بٹھا لو، جس بھی چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ دنیا تمہیں نہیں دے رہی ہے، اصل میں یہی وہ چیز ہے جو تم دنیا کو دینے سے خود کو روکے ہوئے ہو، اور یہ تم روکے ہوئے ہو اس لیے کہ تمہاری گہرائیوں میں کہیں یہ خیال رچ بس گیا ہے کہ تم چھوٹے ہو اور دنیا کو کچھ نہیں دے سکتے ہو۔ زیادہ دینے کا سوچو، زیادہ ملے گا، یہ واحد اصول ہے جس پر دولت مندی ٹکی ہے، جس پر فراوانی، ایبنڈنس اور کثرت کی عمارت کھڑی ہے۔ میرے کہنے پر چند ہفتوں کے لیے اس اصول کو آزما کر دیکھیں، خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کی ریئلٹی، آپ کی حقیقت کیسے بدلتی ہے۔ جو بھی تم سوچتے ہو کہ دنیا تمہیں نہیں دے رہی ہے، چاہے وہ تعریف ہے، تحسین ہے، مدد ہے، توجہ ہے، محبت ہے یا کچھ بھی، وہی چیزیں تم دنیا کو دینا شروع کر دو۔ مانا کہ تم سوچتے ہو کہ تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، مانا تمہارے خیال میں ان چیزوں کی تمہارے پاس قلت ہے، بس ایک ایکٹ کرو، ڈرامہ کرو، یا ایسے سوچو کہ یہ تمہارے پاس ہیں، اور جیسے ہی کچھ دن یہ پریکٹس کرو گے یہ چیزیں تمہارے پاس آنی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی تم یہ چیزیں دینا شروع کرو گے یہ واپس آنا شروع ہوں گی۔ یاد رکھنا، جو تم دے نہیں سکتے وہ کبھی بھی تم پا نہیں سکتے۔ ندی کا اپنا بہاؤ کہ وہ کس طرف بہتی ہے، کتنا بہتی ہے، یہ چیز ہے جو طے کرتی ہے کہ اس کی طرف آنے والا بہاؤ کتنا ہوگا۔ جو بھی دنیا تمہیں نہیں دے رہی ہے، یاد رکھنا وہ تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، بس تم نے ندی کا بہاؤ روکا ہوا ہے۔ تم جانتے ہی نہیں کہ یہ سب چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ دولت مند ہونے کی خواہش ہے تو اس کا اصول بھی یہی ہے۔ فراوانی اور دولت مندی کا ماخذ تمہارے باہر کہیں بھی نہیں ہے، یہ اس تصور کا حصہ ہے جو تم اپنے بارے میں رکھتے ہو۔ یہ حصہ ہے ہو یو آر کا۔ سو پہلے باہر کی دنیا میں حسن، اچھائی، فراوانی کو دیکھنا شروع کرو۔ اپنے ارد گرد موجود زندگی کے بھرپور ہونے کو دیکھو، سورج کی گرمی کو دیکھو، اپنی جلد پر اس کی حدت کو فیل کرو، باغ میں موجود پھولوں کے شاندار وجود کو دیکھو، بارش سے برستا آسمان دیکھو۔ زندگی کی بھرپوریت تمہارے ہر طرف ہے، ہر قدم پر ہے۔ جو ہی زندگی کی اس بھرپوریت کی طرف تمہاری نظر پھرے گی، فوکس جائے گا، تو اپنے اندر چھپی ہوئی فلفلمنٹ، بھرپوریت تک بھی تم پہنچ جاؤ گے۔ جب اس فراوانی اپنے اندر موجود اس بھرپوریت تک پہنچ جاؤ تو پھر اسے بہنے دو، اسے لٹاؤ۔ یہ ہے انرجی کا مثبت بہاؤ۔ سمجھو، جب تم کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکراتے ہو تو یہ مثبت بہاؤ ہے، تم اب دینے والے ہو گئے۔ خود سے اکثر پوچھو، اس سچویشن میں، اس صورتحال میں میں کیا دے سکتا ہوں، کیسے میں کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ امیر ہونے کے لیے چیزوں کا مالک ہونا ضروری نہیں، ہاں تمہارا اندر اگر امیر ہو جائے تو یقیناً وہ چیزیں بھی بہت آئیں گی جن کے تم مالک ہونا چاہتے ہو۔ امیری انہی کی طرف جاتی ہے جو پہلے ہی امیر ہوں۔ یہ بات چاہے جتنی بھی نہ سمجھ میں آنے والی لگے، اصول یہی ہے۔
یہ جو تم سنتے ہو دولت دولت کو کھینچتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ عالمگیر قانون ہے، اس کے خلاف نیچر میں کبھی کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ امیری ہے یا تنگی، یہ دونوں اندر کی حالتیں ہیں، اور یہی اندر کی حالتیں ہوتی ہیں جو باہر اپنا اظہار کرتی ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا کہ جو اس کے پاس ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں انسان دکھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ انسان دکھی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک نیچرل اور ایک ان نیچرل۔ نیچرل سے مراد میری یہ ہے کہ انسان بطور اسپیشی ایک پیس آف لائف جو ایک پوائنٹ آف ٹائم میں پیدا ہوتا ہے اور بطور جسم ایک پوائنٹ آف ٹائم میں جا کر واپس اسی مٹی کا حصہ بن جاتا ہے جس مٹی سے اس کا مادہ اٹھا تھا۔ اس کو میں نیچرل کہہ رہا ہوں کہ یہ جسم فطری طور پر بنتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان روٹی کھاتا ہے، برگر کھاتا ہے، فروٹ سبزیاں کھاتا ہے، اور اس کا جسم بنتا بڑھتا اور سکڑتا رہتا ہے۔ اس سطح پر جیسے باقی اسپیشیز کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دکھ کا انسان کے اس فزیکل وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں بیماری ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے، معذوری اور مسائل ہو سکتے ہیں، مگر اس کو دکھ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے انسان کا وہ وجود جسے میں ان نیچرل کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے انسان کا نفسیاتی ڈھانچہ۔ یہ سارے کا سارا ڈھانچہ خود بخود وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس میں ارد گرد کا، معاشرے کا، گھر کا اور حالات کا پورا کردار ہوتا ہے۔ اسی نفسیاتی وجود کو ہم ایگو کہتے ہیں، جس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا نام باہر سے آتا ہے، قومیت، مذہب، رنگ، نسل، برادری، اسٹیٹس، عہدہ، ڈگری، سب کچھ باہر سے آتا ہے۔ یہی نفسیاتی ڈھانچہ، یا سیدھی زبان میں کہیں تو یہی انا ہے جسے دکھ ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ دکھ مصنوعی ہے یا فیک ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسانی حصہ دکھ کو محسوس کرتا ہے وہ انسان کا اپنا حصہ ہے ہی نہیں، وہ سارے کا سارا سوسائٹی کا ہے۔ ان دو وجودوں میں فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بکریوں کا خاندان ہے جس میں فرض کریں 10-12 بکریاں شامل ہیں۔ ایک بکری کو کم کھانا ملا، ایک کو زیادہ ملا، ایک کو رہنے کو اچھی جگہ ملی، ایک کو بری جگہ ملی، ایک کو ماں باپ کا زیادہ پیار ملا، ایک کو کم ملا۔ اب یہ ساری تفریق، یہ سارا امتیاز ان بکریوں کی زندگی کے تجربے کو متاثر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر 10 افراد کا انسانی خاندان ہو اور اس میں یہی تفریق و امتیاز روا رکھا جائے تو مقابلہ اور دکھ شروع ہو گیا، کیونکہ انسان کے پاس مائنڈ نام کا وہ ٹول ہے جو مینٹل چیزوں کو بھی اتنا ہی ٹھوس مانتا ہے جتنا فزیکل حقیقتوں کو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زن زر زمین پر انسان لڑتا ہے، مگر دوسرے جانور اس طرح نہیں لڑتے۔ اگرچہ جانوروں میں بھی مقابلہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر بہرحال یہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہوتا جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ نفسیاتی ڈھانچہ یا ایگو انسانوں کے مقابلے میں جانوروں میں بہت ہی کمزور ہوتی ہے، اور یہی وہ ایگو ہے جو دکھ کا شکار ہوتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ انسان دکھی ہے تو اس کا اصولی طور پر مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایگوز، انائیں دکھی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بھیڑوں سے ان کی کوئی پسندیدہ چراگاہ چھن جائے تو کیا ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہوگی؟ کیا وہ شراب اور نشے میں ڈوب جاتی ہوں گی؟ کیا وہ غصے میں پھنکارتی رہتی ہوں گی؟ یا وہ اداس ہوں گی یا ڈپریس ہو جائیں گی؟ مگر انسانوں سے نوکری چھٹ جائے، عہدہ چھین لیا جائے، بزنس یا جائیداد سے محروم کر دیا جائے تو انسان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی ایگو بہت سٹرونگ ہے۔ وہ ایگو کہ جس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا کچھ باہر کا ہے، تو جسے دکھ محسوس ہوتا ہے وہ ہے انسانی ذہن یا کہیں ایگو، اور اسی کو آپ کہتے ہیں شخصیت۔
انسان دکھی ہے کہنے کی بجائے شاید بہتر ہوگا یہ کہنا کہ اشخاص دکھی ہیں۔ جسے آپ شخصیت کہتے ہیں وہ دکھی کیوں ہے؟ یہ زیادہ بہتر سوال بنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ آپ کی ایگو، آپ کا مائنڈ ایک خاص ماحول میں تخلیق ہوتا ہے۔ بچہ جن کے بیچ پیدا ہوتا ہے، رہتا ہے، پلتا اور بڑھتا ہے، وہ سارے کے سارے دکھ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ طرح طرح کے نقاب پہنے ہوئے ایکٹنگ کر رہے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈرامے میں، نوٹنکی میں اسے گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ کیا کیا ڈرامہ ہے جو یہ بچہ نہیں دیکھتا۔ ماں کو دیکھتا ہے، وہ دکھی ہے۔ باپ کو دیکھے، وہ دکھی ہے۔ تائے، مامے، نانا، نانی سبھی تو اسے دکھی ملتے ہیں۔ جو ملتا ہے اسے دکھی ملتا ہے۔ اسے چاروں طرف دکھ ہی دکھ کا ماحول ملا، دکھ ہی دکھ دکھائی دیا، اور یہی چاروں طرف ہے جس کو اس نے سینسز سے پرسیو کرنا ہے، پھر اس سینس ڈیٹا سے مائنڈ بنانا ہے، اور اسی مائنڈ نے انا تمہاری شخصیت کو روپ دینا ہے۔ تو جس کی بنیاد میں اتنا سارا دکھ پڑا ہو وہ کیوں دکھی نہ ہو؟ تم کبھی غور سے دیکھو، انسان دکھی ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ بے روزگار دکھی ہیں تو روزگار والوں کو تو خوش ہونا چاہیے، نہیں، بے روزگار دکھی ہیں کہ روزگار نہیں ہے، اور برسرے روزگاروں کو دیکھیے وہ اپنی نوکریوں سے دکھی ہیں، کنوارے پن سے دکھی ہیں، اور شادی شدہ اپنی بیویوں اور شوہروں سے دکھی ہیں۔ غریب دکھی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، امیر کے پاس پیسہ ہے مگر دکھ اس کے پاس بھی ہے۔ کبھی کوئی عہدے کی خواہش میں دکھی ہے تو کبھی عہدے کی ذمہ داریاں دکھ دے رہی ہیں۔ ایگو کسی بھی چیز میں انوالو ہو، انجام دکھ ہوگا، کیونکہ ایگو بنی ہی دکھ کے خمیر سے ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہو اور اسے ارد گرد اور طرح کا انوائرمنٹ مل جائے، اور طرح کا ماحول مل جائے، کوئی ایسی بستی ہو جس میں وہ پیدا ہو جائے جہاں سبھی خوش ہوں، جہاں سبھی بلا وجہ خوش ہوں، جہاں دکھ کہیں بھی بحث کا موضوع نہ ہو، تو ممکن ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو دکھی نہ ہوگا، مگر پھر وہ عام انسانوں جیسا انسان بھی نہ ہوگا، پھر وہ انلائٹنڈ ہوگا، صوفی ہوگا، جو دکھ سے بھی خوشی نکالنا جانتا ہوگا۔ ایسے بچے میں انا نام کی چیز ہی نہ بن سکے گی، کیونکہ انا تو بنتی ہی دکھ کے ریشوں سے ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم دکھی ہوتے ہو سب طرف تم ہی تم ہو جاتے ہو۔ تم دکھی ہو، پوری دنیا اداس لگ رہی ہوتی ہے۔ خوبصورت چاند روتا لگتا ہے، صبح شبنم کی نرم بوندیں آنسو دکھائی دیتی ہیں۔ وہی چاند جو کسی رومانٹک جوڑے کو کینڈل لائٹ ڈنر کی موم بتی جیسا لگ رہا ہے، اسے روتا ہوا لگ رہا ہے۔ وہی شبنم کی بوندیں جو کسی شاعر کی نظر میں شگوفوں کا منہ دھلا رہی ہیں، اس کے لیے آنسو بن گئی ہیں۔ دکھ انا کو بڑی تقویت دیتا ہے، اس لیے دیکھتے ہو کہ جب تم دکھی ہوتے ہو تو کمرے میں سمٹ کر کونے میں بیٹھ جاتے ہو، بس یہی سوچنا چاہتے ہو کہ تم ہی تم ہو، ساری دنیا تمہاری مخالف ہے، ساری دنیا اس وقت فنا ہو جاتی ہے، بس ایک میں ایگو رہ جاتی ہے۔ اسی لیے انا دکھ کو بڑا عزیز رکھتی ہے۔ انسان دکھی نہیں ہے، اشخاص دکھی ہیں، انائیں دکھی ہیں۔ جب تک تم انا ہو، دکھ ہونے کا ڈھنگ ہے اور رہے گا۔ تم لوگ جسے خوشی کہتے ہو، سوچو وہ کیا ہے؟ وہ بس انہی لمحات کا نام ہے جن میں تم عارضی طور پر انا کو بھول جاتے ہو۔ نشے میں کیا خوشی ہوتی ہے؟
यही ये अना भूल जाती है। तुम्हारा स्टेटस, नौकरी, फैमिली, बिजनेस, मसले, लड़ाइयाँ, झगड़े सब भूल जाते हैं। तुम और ही हो जाते हो। शराब जैसी कड़वी कसीली चीज पीने में तुम्हें क्या लज्जत है? बस यही कि ईगो कमजोर हो जाती है और तुम थोड़ी देर खुशी को जी आते हो। अना होगी तो जो भी तुम करोगे, जो भी तुम्हें मिलेगा, वो जल्द या बदेर दुख में ढल कर रहेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इंसान दुखी नहीं है, अनाएं दुखी हैं, और ये जब तक हैं दुखी ही रहेंगी। नया समाज तख्लीक करने के हवाले से कितने इनकलाब आए हैं। यकीनन वो एक सेंस में इनकलाब थे ही कि बहरहाल उन्होंने पुरानी स्कीम को तोड़ दिया था। पुरानी तंजीम तो बहरहाल उन्होंने बखेर ही दी थी। इस सेंस में वो यकीनन इनकलाब ही थे। इस सेंस में रूसी इनकलाब हो के फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोई भी इनकलाब वो इनकलाब ही था। मगर इसके बाद क्या होता है वो बहुत अहम पहलू है जिसे समझना चाहिए। इनकलाब आता है मगर कुछ अरसे बाद वही इनकलाब यानी नई चीज़ जिस आदमी के पास पहुंच जाती है वो पुराना होता है। वो किसी अंदरूनी इनकलाब से गुजरा ही नहीं होता। उसमें पुराने समाज की वो सारी बुराइयां मौजूद होती हैं जिन बुराइयों के खिलाफ इनकलाब का वाक़या रूनुमा हुआ था। आप सोचिए, गुलामी को तोड़ने की हजारों साल से कोशिश हो रही है मगर पुरानी गुलामी की लाश अभी सड़ी तक नहीं होती कि नई गुलामी खड़ी हो जाती है। रूसी जार की गुलामी से छूटते हैं, सरमायादार की गुलामी से आज़ाद होते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की गुलामी में आ जाते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होते हैं और अभी आज़ादी का जश्न ख़त्म भी नहीं हो पाता कि नए आका और नए ग़ुलाम वजूद में आ जाते हैं। ग़ुलाम बनाने वाले बदल जाते हैं, उनका चेहरा, रंगत, ज़बान बदल जाती है, उनके झंडे, नारे, दावे बदल जाते हैं मगर ग़ुलामी अपनी जगह कायम रहती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ग़ुलामी कोई बाहरी हकीकत है ही नहीं, ग़ुलामी अंदर की हकीकत है। वो जब तक नहीं बदलती आज़ादी नामुमकिन है। इंसान का दिमाग ग़ुलाम है। माइंड इज़ स्लेवरी। इसकी साख्त बदले बिना आज़ादी का नारा हो सकता है, आज़ादी नहीं हो सकती। माइंड को बदले बिना दुनिया से ग़ुलामी का ख़ात्मा करीब करीब नामुमकिन है। सरमायादार की ग़ुलामी से निजात हो सकती है, अंग्रेज़ की ग़ुलामी का ख़ात्मा हो सकता है मगर ख़ुद ग़ुलामी दिमाग की शक्ल में, माइंड की शक्ल में, अना की शक्ल में बाकी रह जाती है। ये जो तुम्हारे इनकलाब होते हैं ना, ये बस इतने ही इनकलाब हैं कि पुरानी ग़ुलामी की बोरियत से तुम्हें कुछ देर के लिए निजात दे देते हैं और नई ग़ुलामी की थोड़े अरसे की फ्रेशनेस से तुम्हें आज़ादी का झूठा एहसास दिला देते हैं। वही तर्ज जो अना का है। पुरानी नौकरी बोरियत पैदा करने की वजह से ग़ुलामी लगने लगती है। नई नौकरी नई होने की वजह से कुछ अरसे तक अपना चार्म कायम रखती है मगर जल्द या बदेर ये भी ग़ुलामी में ढल कर ही रहती है। गुर्बत की ग़ुलामी बोर कर चुकी हो तो अना अमीर होने की ग़ुलामी में चली जाती है मगर गौर से अमीर इंसान को देखें तो वो भी ग़ुलाम ही हो जाता है। एंड्रयू कार्नेगी स्टील की अमरीकी सनत का बानी था। वो अपने दौर में अमरीका का अमीर तरीन आदमी था। एक शाम वो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा था। उसने ऐसे ही दिल पशोरी के लिए अपने सेक्रेटरी से पूछा कि तुम्हें नई जिंदगी मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे, एंड्रयू कार्नेगी या ऐसे ही सेक्रेटरी? कार्नेगी का सेक्रेटरी ज़हीन आदमी था।
اس نے کہا، میں آپ کی فیکٹری میں چپراسی سے لے کر سیکرٹری تک کچھ بھی بننا چاہوں گا، مگر اینڈریو کارنیگی ہرگز بھی نہ ہونا چاہوں گا۔ کارنیگی کو بڑی حیرت ہوئی اس کا یہ جواب سن کر۔ ایسا کیوں؟ اس نے پوچھا۔ سیکرٹری نے کہا، اس فیکٹری میں صفائی والا صبح 8 بجے آتا ہے اور دن 12 بجے چلا جاتا ہے۔ انجینئر 10 بجے آتا ہے، 4 بجے چلا جاتا ہے۔ مینیجر 11 بجے آتا ہے، 5 بجے چلا جاتا ہے۔ میں 12 بجے آتا ہوں، 6 بجے چلا جاتا ہوں۔ اور آپ صبح 6 بجے آتے ہیں اور رات 11 بجے تک ہی رہتے ہیں۔ اس فیکٹری کی کوئی مشین خراب ہو جائے تو فیکٹری کے کسی ایک بھی ورکر کے سر میں درد نہیں پڑتا، مگر آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ میں ایسی غلامی کو کیوں چننا پسند کروں گا؟ یاد رکھیں، غلامی ایسے ہی شکل بدلتی رہتی ہے، اور یہ شکل بدلنا بس اس لیے ہے کہ پرانی غلامی بور کرنا شروع کر دیتی ہے، مگر مائنڈ غلامی کے علاوہ کسی اور چیز کو جانتا ہی نہیں۔ مائنڈ ان اٹ سیلف از سلیوری، اس لیے وہ آزادی تو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا، ہاں نئی قسم کی غلامی وہ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تم نے قبرستان کی طرف جانے والے اس ہجوم کو دیکھا ہے جس میں 4 لوگ لاش کو لیے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک کندھا تھک جاتا ہے تو وہ کندھا بدل لیتے ہیں، مگر لاش کہیں نہیں جاتی، بوجھ کہیں نہیں جاتا۔ دماغ تمہاری وہی لاش ہے، اسے تم ڈھوتے رہتے ہو، کندھے بدلتے رہتے ہو، منزلیں، گول، اہداف بدلتے رہتے ہو، غلامی کی شکلیں بدلتے رہتے ہو، مگر اس پروسیس سے آزاد نہیں ہو پاتے۔ آزادی بس اسی وقت ممکن ہے کہ جب بوجھ اتار کر رکھ دیا جائے۔ آزادی تو بس ایک ہے، مائنڈ سے آزادی، مائنڈ کو اپنا آپ ماننے کی غلامی سے آزادی۔ جب تک تم اور تمہارا ذہن ایک ہے، تم مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہو، آزادی ناممکن ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے تمہارے ان سارے انقلابوں کا جو سماج سے غلامی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلام دماغ کیا کرے گا؟ ہمیشہ نئی غلامی تخلیق کر کے لے آئے گا۔ آدمی کا دماغ غلام ہے، یہ حقیقت سمجھے بنا غلامی سے چھٹکارا پا پانا ناممکن ہے۔ آدمی بچہ ہے تو فیملی کا، کھلونوں کا غلام، بڑا ہوا تو سماج کا، طاقت کا، رتبے کا غلام، شادی ہوئی تو بچوں کا، فیملی کا غلام، غریب ہے تو امارت کا غلام، امیر ہے تو پیسے کا غلام، بے بس ہے تو طاقت کا غلام، طاقتور ہے تو طاقت کے کھو جانے کے غم کا غلام۔ ایک بت انسانی دماغ توڑتا ہے تو دوسرا بت ٹھیک اسی وقت وہ تخلیق کر لیتا ہے۔ ایک تصور سے انسان کا دماغ آزاد ہوتا ہے، دوسرے تصور کا غلام ذہن پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا سے بغاوت کرنے والا دہریت کے تصور کا قیدی ہو جاتا ہے، سرمایہ داری کے تصور سے آزادی پانے والا سوشلزم کا قیدی ہو جاتا ہے۔ قید خانے بدلتے رہتے ہیں۔ آزادی تک پہنچنا دماغ سے کبھی ہوا ہے، نہ ہو سکے گا۔ غور سے دیکھنا کہ جن پرانی غلامیوں سے آزادی کے انسان بڑے دعوے کرتا ہے، وہ ساری کی ساری غلامیاں نئے ناموں اور لیبلوں کے ساتھ موجود ہیں۔ انقلاب لانے کی کوششیں صدیوں سے جاری ہیں، مگر سارے انقلاب ناکام ہوئے۔ فرینچ ریولوشن آیا، فرانس کا انقلاب بڑا انقلاب تھا، مگر اس انقلاب کے بعد راز کیا کھلا؟ یہی کہ کچھ بھی نہیں بدلا۔ رشین ریولوشن، روسی انقلاب آیا، زار سے آزادی تو مل گئی، لیکن پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اسٹالن کا نام اسٹالن ہے، تخت پر تو اب بھی زار ہی بیٹھا ہے، بس نام اور لیبل بدل گئے۔ ہندوستان میں انقلاب آیا، انگریز چلا گیا اور کالے بھورے آقاؤں کی غلامی شروع ہو گئی۔ اب ان آقاؤں کی غلامی سے آزادی کے ہر قسم، ہر رنگ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور لوگ ان نعروں ترانوں کی دھنوں پر بڑا ناچ رہے ہیں، مگر کیا انقلاب آئے گا؟ نہیں،
ہرگز نہیں آ سکتا، کیونکہ انسان کا دماغ وہی ہے۔ پھر تمہارے ساتھ دھوکا ہوگا، پھر لاش کو ڈھونے والا کاندھا تم کچھ دیر بدل کر محسوس کرو گے کہ سکون ہے، مگر کچھ دیر لاش ڈھونے کے بعد پھر وہیں کھڑے ہوگے۔ نئی غلامی پرانی ہو چکی ہوگی، اور پرانی ہو چکی غلامی کے خلاف نئے نعرے میدانوں میں گونج رہے ہوں گے۔ دیکھتے نہیں ہو اپنی سیاست کو؟ تھوڑے دن تک یہ بھرم پالتے ہو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آخر میں راز یہی کھلتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، آدمی نہیں بدلے گا تو سماج نہیں بدلے گا، اور آدمی سیاسی جلسوں کے شور میں نہیں بدلتا۔ سڑکوں پر گاڑیاں جلا کر جو دھواں پیدا ہوتا ہے اس دھند میں نہیں بدلتا۔ دھرنے دے کر جو بھیڑ جمع ہوتی ہے اس بے چہرہ بھیڑ کے ابہام میں نہیں بدلتا۔ کسی ملی نغمے کے اونچے سروں پر بے ہنگم رقص کر کے نہیں بدلتا، بلکہ آدمی بدلتا ہے تنہائیوں میں، مراقبوں میں، میڈیٹیشنز میں، عبادتوں میں، بے ریا تہجدوں میں، راتوں کے سجدوں میں۔ جب آدمی بدلا ہے ایسے ہی بدلا ہے، مگر تم اس بدلاؤ کو شور میں ڈھونڈ رہے ہو جو خاموشی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ تم اس انقلاب کو بھیڑ کی بھگدڑ میں ڈھونڈ رہے ہو جو سکوت کے پلوں سے نکلتا ہے۔ تم اس ترقی کو شہروں، گلیوں، سڑکوں کو بجلی کے بلبوں سے جلا کر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو جو ترقی اندر کے چراغ کو جلانے سے ہی بس ممکن ہے۔ یاد رکھنا، سماج کو بدلنے کے لیے انقلاب کے پیچھے تم بھاگتے ہی اس لیے ہو کیونکہ فرد کو بدلنے والے انقلاب کی میکینکس کو تم نہیں کھوج سکے ہو، یا پھر یوں ہے کہ وہ راستہ مائنڈ تمہیں اتنا مشکل بنا کے دکھاتا ہے کہ تم اس سمت چلنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ انقلاب وہی ممکن ہے جہاں کچھ ہو، وہاں انقلاب کیسے لاؤ گے جو ہے ہی نہیں؟ سماج ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں انقلاب ناممکن ہے۔ فرد ہے اور وہاں انقلاب ہمیشہ ممکن ہے، ابھی ممکن ہے، اسی وقت ممکن ہے۔ فرد کی زندگی میں انقلاب آیا ہے، اس وقت بھی آ رہا ہے، اور مستقبل میں بھی یہ انقلاب آتا رہے گا۔ سماج میں انقلاب آیا ہے، نہ کبھی آ سکے گا۔